السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم احرام کے بارے میں بنیادی چیزیں سمجھ چکے ہیں اور اس کے اندر موٹی موٹی باتیں ہمیں آ گئیں. درمیان میں کچھ سوالات جوابات ہوئے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں. اور بھی بہت سے سوالات ہیں جو اختصار کی وجہ سے میں نے ذکر نہیں کیے. وقت کے ساتھ ساتھ ہم ان کو دیکھتے جائیں گے. جو احرام کی پابندیاں ہیں، کبھی کوئی جنایت ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، وہ عمرے کے دوران ان چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے. اس کے بعد پھر آگے کی بات ہے، جو ہم عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. تو عمرہ کرنے کے لیے ہم حرم شریف میں جب جائیں گے تو اس کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے آرام کریں گے. کم از کم 4 سے 5 گھنٹے آرام کرنا ضروری ہے. اگر آپ آرام نہیں کریں گے عمرے سے پہلے اور جلدی سے بھاگا دوڑی میں آپ عمرہ جا کے کریں گے تو اس میں بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. کیونکہ آدمی جہاز پہ جاتا ہے تو جہاز پہ جانے کے بعد سے لے کے راستے میں وہ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو چکر جیسی کیفیت ہوتی ہے. بعضی لوگوں کو نہیں ہوتی جوانی کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، لیکن بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آرام کیا جائے. 4 سے 5 گھنٹے جب آپ آرام کریں گے تو آپ 8 سے 10 گھنٹے حرم میں گزاریں گے. اگر آپ 4 سے 5 گھنٹے آرام نہیں کریں گے تو آپ 2 گھنٹے میں اپنا عمرہ کر کے فوراً بھاگیں گے واپسی کی طرف. چنانچہ بعض دفعہ انسان جوش میں چلا جاتا ہے، کسی انتظام کی وجہ سے چلا جاتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا. اپنی صحت کے اعتبار سے آرام کیجیے، سو جائیں کمرے میں جا کے. نماز اپنی ہوٹل کے اندر جو مسجد بنی ہے وہاں پڑھیں، یا مسجد قریب کی جو مسجد ہے وہاں پڑھ لیں، عزیزیہ میں پڑھ لیں. جیسے ہے آپ اپنی نماز ادا کریں اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ کوشش کریں کہ سیدھا آپ اس کے بعد عمرے کے لیے روانہ ہوں. جو سہولت آپ کو میسر ہو، گاڑی کی، ٹرین اور ٹیکسی کی، جو بھی ترتیب ہو اس کے ذریعے سے آپ عمرے کے لیے آئیں گے. تو جب بالکل آپ تازہ دم ہوں گے اس وقت ہمت کریں، کوشش کریں کہ ایک گروپ بنا لیں کہ سب ساتھی اکٹھے جائیں اور پھر عمرہ اپنا الگ الگ ادا کر کے اور سب لوگ اکٹھے واپس آئیں. اگر ایسا ہو جائے تو سب سے بہتر ہے، ہم اس کی کوشش کریں گے. اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو اپنے طور پہ الگ الگ جب آپ اپنے آپ کو فریش محسوس کریں، ہمت ہو جائے، تسلی ہو جائے، گھر میں کانٹیکٹ کر لیا، گھر میں آپ لوگوں نے بتا دیا، سم آپ لوگوں نے خرید لی، اس نوعیت کی چیزیں آپ لوگوں نے کر لی جن کا تعلق انتظامی معاملات سے ہے، تو اس کے بعد مکمل یکسوئی کے ساتھ آپ عمرے کے لیے روانہ ہوں گے. تو عمرے کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ کو یہ کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے حرم شریف کے مطاف کے اندر اترنا ہے. ایسا وقت رکھنا ہے جس وقت میں رش کم ہوتا ہے. دن کو 11 بجے سے لے کے ظہر تک اور ظہر سے آدھے گھنٹے بعد سے لے کے ظہر کے 2 گھنٹے تک، یہ وہ وقت ہے جب رش نسبتاً کم ہوتا ہے. جن دنوں ہماری روانگی ہے 5 ذی الحج 6 ذی الحج ہوگی تو ان دنوں میں رش اچھا خاصا ہو چکا ہوگا اور تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی ہوگی. تو ان دنوں کوشش کرنا ہے کہ رات لیٹ نائٹ یعنی 1-2 بجے عمرے کے لیے روانہ ہوں یا دن 12-1 بجے عمرے کے لیے روانہ ہوں، 10 سے 11 کے بعد عمرے کے لیے روانہ ہوں. تو یہ 2 اوقات ایسے ہیں جس میں نسبتاً رش کم ہوتا ہے، ادروائز رش بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ان اوقات میں جائیں اور جب آپ حرم شریف کے اندر پہنچیں تو کچھ اس طرح ترتیب بنائیں کہ کم از کم آدھے سے پونا گھنٹہ آپ وہاں پر دعا میں لگائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے لگائیں، اور ایک چکر کعبۃ اللہ کا ایسے ہی لگا لیں کہ جس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کعبۃ اللہ کا میں رش کتنا ہے، کون سی جگہ آستہ ہے، کون سی جگہ تیز چلنا ہے اور کون سی جگہ میرے لیے کلیئر ہے. یہ چیزیں اور کعبۃ اللہ کو جی بھر کے دیکھ لیں گے اور ایک دفعہ تسلی ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر ہم عمرے کے لیے بسم اللہ کریں گے، یعنی طواف شروع کریں گے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. آپ عمرے کے لیے جو آپ کے پاس عمرے کی تسبیح ہے، یعنی 7 طواف کے چکر کی تسبیح ہے، وہ تسبیح آپ کے اپنے پاس ہوگی اور آپ کے پاس کاؤنٹر ہونا چاہیے جس میں آپ ذکر کر سکیں یا اس کے ساتھ آپ دعائیں کر سکیں. تو یہ چند موٹی موٹی بنیادی بات کے حوالے سے بتانی ہے کہ جب آپ لوگ وہاں پہ پہنچیں گے تو آپ کے واٹس ایپ کال نہیں چل رہی ہوگی، کیونکہ وہاں سسٹم ایسا ہے کہ واٹس ایپ کال الاؤڈ نہیں ہے. آپ کو وی پی این کرنا پڑتا ہے یا کوئی اور سیٹ اپ کرنا پڑتا ہے جس کے ذریعے سے آپ واٹس ایپ کال کر سکتے ہیں. لیکن اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس طرح واٹس ایپ ہے اسی طریقے سے سگنل ہے، جیسے واٹس ایپ ایپ ہے تو اسی طریقے سے سگنل بھی ایک ایپ ہے. تو سگنل ایپ کر لیجئے، جس طریقے سے واٹس ایپ کے اوپر نمبر چلتا ہے اسی طریقے سے سگنل پہ نمبر چلتا ہے. آپ لوگ اپنے گھر کے اندر ایک موبائل کے اندر سگنل ایپ کر دیں اور اسی نمبر سے اور اپنا جو دوسرا نمبر ہے اس سے
سگنل کی ایپ کر لیں. وہاں جب آپ کو انٹرنیٹ ملے گا تو آپ سگنل کے تھرو بات چیت کر سکتے ہیں، یعنی کالنگ پہ بات ہو سکتی ہے. واٹس ایپ پہ کالنگ کے تھرو بات نہیں ہو سکتی. البتہ واٹس ایپ پہ آپ کے میسیجز جا سکتے ہیں اور آپ میسیج ریسیو کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. واٹس ایپ ریسیونگ میسیج کے حوالے سے، سینڈنگ میسیج کے حوالے سے ایسے ہی کام کرتا ہے جیسے پاکستان میں کام کرتا ہے، بٹ وہاں پر کالنگ نہیں ہو پاتی. بہت سے لوگ جا کے پریشان ہوتے ہیں شاید ہمارا موبائل خراب ہو گیا، ایسا ویسا ہو گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہاں پہ سگنل ایپ کر لی جائے اور سگنل ایپ پلے اسٹور سے یا ایپ اسٹور سے آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گی. اس کو کر لیجئے، اس کے ذریعے سے اپنی فیملی میں کانٹیکٹ ہو. ڈیفینیٹلی پاکستان میں بھی آپ کو ایک سگنل کی ایپ ایک موبائل میں کرنی ہوگی تاکہ آپ کے یہاں پر کانٹیکٹ ہو سکے. تو یہ آپ کے ذہنی طور پر اطمینان کے لیے یہ ضروری ہے. بس اس کو دیکھ لیجیے. السلام علیکم.